السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، آج کے درس میں جو موضوع ہے، موضوع آپ نے سماعت کیا، آسان لفظوں میں نبی کے اسوہ کی روشنی میں ایک شوہر کا اپنے بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں ایک اعتراض کی وضاحت کر دوں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اور کبھی کبھی سننے کے بعد کوئی شخص سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے آج کے درس میں یہ بیان کیا کہ شوہر کا برتاؤ بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آپ نے یہ کیوں نہیں بیان کیا کہ بیوی کا برتاؤ شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق بیان کرو تو بعد میں کوئی لڑکا کہتا ہے کہ صرف آپ لوگ والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں، بچوں کے حقوق نہیں بیان کرتے، یا کہیں بچوں کے تعلق سے بات آ جائے تو والد کو شکایت ہو جاتی ہے کہ آپ نے بچوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی، یہ ہماری ذمہ داریاں بتائیں لیکن بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ نے اس پر گفتگو نہیں کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، ایک ہی دن ایک ہی موقع پر تمام طرح کی باتیں ممکن نہیں ہوتی، اس لیے آج جو موضوع ہے کہ شوہر کا برتاؤ بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے نبی کے اسوہ کی روشنی میں۔ لیکن موضوع شروع کرنے سے پہلے تمہیدی باتوں میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس موضوع پر بولنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں یہ کہا جائے کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھنا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس تعلق سے بات کرنے سے پہلے ایک مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، پہلے آپ اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے چیلوں کو، اپنی ٹولیوں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرے، فتنے میں مبتلا کرے۔ تو اس کا ایک چیلا آتا ہے رپورٹنگ کے لیے، اب رپورٹ ہو رہی ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اس کا ایک چیلا آتا، اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے انسان کو شراب پلا دی، میں نے زنا کروا دیا، میں نے چوری کروا دی، میں نے یہ گناہ کروا دیا، وہ گناہ کروا دیا، لیکن ابلیس خوش نہیں ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیلا آتا ہے، کہتا ہے کہ ما زلت بائی، میں آدمی اور اس کے بیوی کے پیچھے پڑا رہا، ان میں اختلاف، ناچاقی، نوک جھونک، بدگمانیاں، دشمنیاں پیدا کرواتا رہا، یہاں تک کہ میں نے دونوں میں جدائی ڈلوا دی، دونوں میں طلاق کروا دی، دونوں میں خلا کروا دی، فسخ نکاح ہو گیا، دونوں الگ ہو گئے، خاندان تباہ ہو گیا، بچے بکھر گئے، اور ایسے واقعات کی کثرت ہو جائے تو سماج و معاشرہ بگڑ جائے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، اسے اپنے سے چمٹا لیتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے نعم انتا، کیا آدمی، تم نے کیا کام کیا، بہت اچھا کام کیا۔ یہ ہے اس موضوع کی اہمیت۔ یہ بولنا اس لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو، مضبوط ہو، پروان چڑھے۔ بولنا اس لیے ضروری ہے تاکہ شیطان کی، ابلیس کی چال کو ہم مل کر ناکام کریں۔ شوہر کے ذہن میں وہ بات ہو کہ بیوی سے محبت کروں میں، بیوی کے ذہن میں بات یہ ہو کہ میں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کروں، کوشش یہ ہو کہ یہ تعلق
جو نکاح کی بنیاد پر بنا ہے کبھی ٹوٹنے نہ پائے، کبھی کمزور ہونے نہ پائے. کیونکہ ایک چھوٹی سی بات تمہیدی باتوں میں، آج فتنوں کا زمانہ ہے، یہاں تک کہ شادی شدہ لوگ بھی فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں، سماج میں گندی محبتیں نہ پنپیں، ناجائز تعلقات نہ بنیں، ہمیں اس طرح کی باتیں سننے میں نہ آئیں، تو اس کا راستہ، ایک مضبوط راستہ یہ ہے کہ آپ میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط کیجیے. یہ جو جائز رشتہ ہے، جو پاکیزہ رشتہ ہے، جو مقدس رشتہ ہے، اس کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ اس میں یاجوج ماجوج کی دیوار کی طرح کہ کوئی انسان کتنی بھی کوشش کرے نہ ٹوٹے. یہ ایسی دیوار ہو جائے سیسا پلائی ہوئی کہ اس میں کوئی سیندھ نہ لگا سکے، کوئی طلاق نہ کروا سکے، کوئی خلا نہ کروا سکے، کوئی جدائی نہ کروا سکے، بچے ہمارے نہ بکھریں. اور جو گندی محبتیں ہیں، جو جھوٹا عشق، کیونکہ آج بولنے کی ضرورت نہیں ہو، تمہیدی بات آگے اصل بات کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں فلم، سیریلز، میگزینز، جو کچھ آج ہے وہ گندی محبت کو پروس رہا ہے. ناجائز محبت، نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو ورغلایا جا رہا ہے، ایک ایسے راستے کی طرف چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو راستہ آخرت میں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور دنیا میں بدنامی کی طرف، زندگی کے بگاڑ کی طرف، فساد کی طرف، زندگی کو جہنم بنا دینے والا. میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ گناہوں کی تفصیلات بھی نہیں بیان کرنی چاہیے، یہ حکمت کا تقاضا ہے، لیکن اشارہ کافی ہے. اس لیے جب ہمارے یہاں سینٹر پر کوئی جوڑا آتا ہے اور بیوی کو شکایتیں ہوتی، ہزاروں شکایتیں، شوہر میں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، شوہر کو اپنی بیوی سے سینکڑوں شکایتیں ہوتی ہیں کہ بیوی کھانا نہیں بناتی وقت پہ، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، تمام باتیں ہوتی ہیں. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اور اسی سوال کا جواب آج کا درس ہے. سوال یہ کرتا ہوں، کیا بیوی سے اور شوہر دونوں سے، کیا تمہارے دل میں بیوی کے بارے میں محبت ہے؟ کیا تم بیوی کو چاہتے ہو؟ بیوی سے وہی سوال، کیا تم اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو؟ کیا شوہر کو چاہتی ہو؟ دل میں محبت ہے، اگر محبت کی چنگاری ہے، اس کی لو ہے، تو آگ پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر دل میں محبت ہی نہیں ہے، الفت ہی نہیں ہے، چاہت ہی نہیں ہے، دل راغب ہی نہیں ہے، اس طرف مائل ہی نہیں ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ راستہ الگ کر لو. یہ بنیادی بات ہے، اور شریعت نے اس کا خیال کیا ہے. شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، نبی نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اسوہ کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں بیوی سے محبت کرنی چاہیے، بیوی کو ٹوٹ کر چاہنا چاہیے، بیوی سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے. یہ خاندان کے بہتر ہونے کا، بچوں کے بہتر مستقبل کا، سماج کے بہتر مستقبل کا سوال ہے. یہ کوئی لطف اندوزی کی بات نہیں ہے، لطف اندوزی کی بات نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بات ہے. اسلام ایک اچھا خاندان چاہتا ہے، ایک اچھا معاشرہ. اس کے لیے یہ چیزیں اینٹوں کی طرح ہیں، گارے کی طرح ہیں. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی. اس سے پہلے ایک بات اور، تاکہ اور ایک اعتراض نہ ہو، کیونکہ باتیں میں ایسی کروں گا جو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کسی کو عجیب لگے، اٹپٹی لگے، انوکھی لگے. سنی ہوگی باتیں آپ نے، لیکن ہو سکتا بعض لوگوں نے نہیں سنی ہو. جو کچھ باتیں ہیں نبی کے اسوے کے حوالے سے، آپ کے قول کے حوالے سے، آپ کے عمل کے حوالے سے، اور نبی نے اپنے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ انا اتقاکم للہ، میں دنیا میں سب سے زیادہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نبی سے زیادہ پرہیزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا کوئی اور دنیا میں، کائنات میں نہیں ہو سکتا. تو یہ نبی کی باتیں ہوں گی، یہاں وہاں کی باتیں نہیں. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری لڑکی کوئی ہو جو پردے میں ہو، چلمن میں ہو، اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے، شرم والے تھے، حیا والے تھے.
آپ کی پوری زندگی حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے باوجود جو کچھ میں بیان کرنے والا ہوں وہ نبی نے کیا ہے، اس لیے کوئی شرم کی بات، کوئی حیا کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جو نبی کی تعلیمات میں ہیں۔ اب آتے ہیں تمہیدی باتوں سے اصل درس کی طرف کہ ایک شوہر کو، مسلمان شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہی آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ پہلی بات، نبی کی حدیث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تمہارا کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ آپ کی کسی سے ملاقات ہو، بھائی سے، کسی عورت سے جو آپ کی محرم ہو، جس سے آپ کی نامحرم نہ ہو، اجنبی نہ ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، ماں ہو، بیوی ہو اور دیگر لوگ ہوں، بھائی ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمارا چہرہ ہونا کیا چاہیے؟ حشاش بشاش، ملے تو مسکرا کے، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ جب یہ تمام لوگوں کے ساتھ تعلیمات یہ ہیں تو بیوی کے ساتھ بھی نبی کی تعلیم یہی ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں۔ بہت سارے لوگ داخل ہوتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کبھی کبھی اظہار ضروری ہوتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچوں کو ایسا لگتا ہے، بیوی کو ایسا لگتا ہے کوئی دیو آ گیا، خاموش ہو جاؤ، ابا آ گئے۔ ابا آنے کا مطلب ہم نے یہ ذہنوں میں بٹھا دیا ہے بیوی اور بچوں کے کہ ہم کوئی خوفناک چیز ہیں۔ اب آ گئے ہیں تو ایک دم ہی خاموشی، ایک دم ڈر والا ماحول۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں روب نہیں ہونا چاہیے، بلا شبہ باپ کا وقار ہونا چاہیے، اس کا روب ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، غور سے سنیے گا، یہ تربیت کا اہم اصول ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دوست کی طرح رہیں۔ جب تک دوست نہیں بنیں گے وہ راز اپنے نہیں بتائے گا آپ کو۔ آج اسکول میں بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا بیٹی آپ کو نہیں بتائے گی اگر آپ نے بیٹی کو ڈرا کے رکھا ہے۔ جب تک بیٹی کو دوست نہیں بنائیں گے، اس کی اچھی بری باتیں سننے کی کوشش اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بچے کو دوست نہیں بنائیں گے، بچے کے ساتھ آج باہر کیا پیش آیا، اس کو کیا شکایت ہوئی، کسی نے ستایا، پریشان کیا، کوئی گالی دی، کوئی بات ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، جب تک یہ ماحول معتدل ماحول، متوازن ماحول، بیلنسڈ ماحول نہیں بنائیں گے، بچے آپ کو اپنی باتیں نہیں بتائیں گے۔ تو نبی نے پہلا طریقہ یہ بتایا، گھر میں داخل ہوں، ٹھیک ہے کاروبار کا ٹینشن ہے، نوکری کا ٹینشن ہے، باس سے جھگڑا ہو گیا، کولیگ سے جھگڑا ہو گیا، کوئی اور بات ہے، لیکن وہ ٹینشن کی گٹھری اٹھا کے آپ بیوی کے ساتھ کیوں ملیں گے؟ وہ ٹینشن، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں باہر چھوڑ کے آئیے۔ آپ گھر میں آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور گلے ملیے، بچوں کو بوسہ لیجئے، حال چال پوچھئے، مسکرا کے ملیے، حشاش بشاش۔ اس سے ہوگا کیا؟ کرنا وہی ہے جو شروع میں نے کہا، اس سے ہوگا یہ کہ بیوی اور بچوں کے دل میں آپ کے تعلق سے محبت پیدا ہوگی، آپ کا آنا اچھا لگے گا، ابا آ گئے، ابو آ گئے، ان کو ایک محسوس ہوگا کہ کوئی نعمت آ گئی ہے۔ لیکن ڈر کا ماحول پیدا کریں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ کیوں آ گئے۔ تو یہ کیوں آ گئے والا ماحول نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایسا ماحول بننا چاہیے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو لوگوں کو لگے کہ کوئی نعمت آ گئی ہے، کوئی محبت کرنے والی چیز آ گئی ہے، یہ ماحول بننا چاہیے۔ دوسری بات، آپ لوگ یہاں وہاں ڈسٹرب نہ ہو، سامنے دیکھیں تاکہ بات کہنے میں اچھا لگے۔ دوسری بات یہ ہے، بیوی کے تعلق سے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ اپنے بیوی بچوں پہ کرتے ہو اس کا تم کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی تم کو ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں میں اجر و ثواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے شادی شدہ زندگی 1 سال 10 سال 20 سال 30 سال گزاری ہے، کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے بیوی کو لقمہ کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے۔ نبی نے مثال دی ہے، میں نے شروع میں اشارہ کر دیا، نبی سے زیادہ حیادار کوئی نہیں ہے، نبی سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ تو اس سینس میں، اس کنٹیکسٹ میں چیزوں کو لے کے چلیے۔ نبی نے مثال دی، کیا آپ نے اپنی بیوی کے ہاتھوں سے کھانا کھایا ہے؟ کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے بیوی کو کھانا کھلایا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ محبت پیدا ہوگی، شیطان کی چال کو ناکام کریں گے۔
طلاق کو روکیں گے ہم، خلا کو روکیں گے ہم. کبھی ایسی پریشانی زندگی میں آ گئی، لڑائی ہو گئی، ہوتی ہے لڑائی تو لیکن وہ قیمتی لمحات، وہ حسین لمحات، وہ سنہرے لمحات ہمیں یاد آئیں گے. بیوی کے ساتھ 20 سال زندگی گزاری ہے، دکھ درد جھیلے ہیں ساتھ میں، پریشانیاں خود مل کے اٹھائی ہیں، آج ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اسے؟ یہ تمام باتیں آپ کے ذہن کے پردے میں کہیں نہ کہیں گردش کریں گی. یہ مقصد ہے. تیسری بات، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی اور میں کسی برتن سے پانی پیتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے پانی پیتے اور اس جگہ سے پانی پیتے جہاں میں نے ہونٹ لگایا ہے، جہاں میرے منہ لگے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں گوشت کھاتی تھی، ہڈی والا گوشت پکڑ کے میں کھاتی تھی، تو جس جگہ سے میں نے گوشت کھایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کو کھاتے تھے جہاں میں نے اپنے منہ لگائے ہیں. میں نے شروع میں کہہ دیا کہ آپ کہیں گے تقوی، پرہیزگاری، دینداری، ایسی باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نبی نے کیا ہے. نبی سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، نبی سے زیادہ حیادار کوئی نہیں ہے، نبی سے زیادہ انسانی نفسیات کو سمجھنے والا، کیا صحیح کیا غلط، اس کے اثرات کیا پڑیں گے، نبی سے زیادہ کوئی سمجھنے والا نہیں. نبی نے یہ کیا ہے، نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کیا ہے، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. ایک اور بات، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے، کیا آپ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی بیوی آپ کے گود میں سر رکھتی ہے؟ یہ محبت پیدا کرنے کا، پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ دینداری بھی ہے، یہ دین کی تعلیم بھی ہے، شریعت کی تعلیم بھی ہے. یہ نبی نے کیا ہے. اور جگہ جگہ حالت حیض کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ حالت حیض کا تذکرہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس حالت میں انسان کو تھوڑا سا گھن محسوس ہو سکتی ہے، لیکن نبی نے اس گھن کا بھی اعتبار نہیں کیا. نبی نے اس گھن کا بھی اعتبار نہیں کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں نبی کی بیویاں بیان کرتی ہیں کہ ہم اور اللہ کے رسول، یعنی الگ الگ واقعات ہیں، کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ نہاتے تھے، ایک ہی برتن سے نہاتے تھے، غسل کرتے تھے ایک برتن سے، ایک جگہ اکٹھا غسل کرتے تھے. نبی نے ایسا کیا ہے تو ہمیں بھی اگر مناسب لگتا ہے، کبھی موقع ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یا کم سے کم یہ کہا جائے کہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ محبت و الفت و مودت پیدا ہو، جو نبی نے ہمیں کر کے بتایا ہے. نبی کا ہمارے اسوہ ہے. آگے چلتے ہیں. ایک بات، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا شادی شدہ شوہر دیدہ عورت سے شادی کی ہے؟ جس نے پہلے شادی کی ہو، بعد میں طلاق ہو گئی ہو یا خلا ہو گیا ہو یا شوہر کی وفات ہو گئی ہو، تم نے ایسی کسی عورت سے شادی کی ہے یا تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کی ہے؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے شادی شدہ شوہر دیدہ عورت سے شادی کی ہے. نبی نے کہا کہ حلا بکرن تلاعبکا و تلاعبھا، کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی. کیونکہ یہ میاں بیوی کا تعلق اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان لطف اندوز ہو، فائدہ اٹھائے. میں اس کی مثال دیتا ہوں نبی کے اسوے سے. اب دیکھیے نبی نے کیسے کیا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے آپ نے کھیلا ہے. اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ہم سفر میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تقدموا، تم لوگ آگے چلے جاؤ. صحابہ کرام آگے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی سے فرمایا تعالی اسابق کی، آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، دیکھو کون جیتتا ہے. آپ سے میں سوال کروں گا، آپ کبھی ایسا کیا؟ آپ نے کبھی بیوی کے ساتھ آپ نے کوئی کھیل کھیلا، بیڈمنٹن کھیلا، آپ نے انڈور آؤٹ ڈور، پکنک گئے ہوں، کبھی کچھ ہوٹلنگ کی ہو، آؤٹنگ کی ہو،
دیکھیں نبی نے کیا کیا ہے، ہر ایک واقعہ غور کیجیے. میں وہ دہرا کیوں رہا ہوں بار بار؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آئے گی ارے عالم صاحب، شیخ صاحب یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ نبی نے کیا ہے. نبی سے زیادہ جہنم سے ڈرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، جنت کو چاہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، حیادار کوئی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار کوئی نہیں ہو سکتا. اور نبی نے ہمارے لیے یہ اسوہ دیا. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شوہریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ڈانٹیں پھٹکاریں، آنکھ ہمیشہ ہم پیشانی چڑھا کے رکھیں، چہرہ بنا کے رکھیں، سخت کتنے سخت نظر آ جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر ہونے کا مطلب یہ ہے. آپ نے غلط سوچا ہے، آپ غلط فہمی میں ہیں. نبی کا اسوہ ایسا نہیں ہے، نبی کی زندگی ایسی نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، واقعہ مکمل کر لوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی نبی نے کہا تعالی اسابق کی، آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. کہتی کہ اس وقت میں ہلکی پھلکی تھی، شروع کی بات ہے، میں ہلکی پھلکی تھی، ہم دونوں نے مقابلہ کیا اور میں جیت گئی. اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور میرا بدن تھوڑا سا بھاری ہو گیا. اور ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ دوبارہ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اور اس دفعہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. نبی نے وہاں بھی مذاق کیا. یہ ہوتا ہے طرز زندگی. نبی نے کہا تل کا بھی تل کا، یہ اس کا بدلہ ہے، تم جیتی تھی اب میں جیتا ہوں. یہ بھی ایک مذاق، یہ بھی زندگی گزارنے کا ہنسی مذاق اس طرح کی چیز. نبی نے کہا میں نے بدلہ لے لیا تم سے، پہلی دفعہ تم جیتی تھی اب میں جیتا ہوں. آگے چلتے ہیں. ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کھیل سے تعلق ہے، اس کا بھی چونکہ بیان کر دیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے اور میں کھڑی ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ اشارہ کیا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے، پردہ کر کے آپ کھڑے رہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کھیل دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی اکتا گئیں، ہٹ گئیں وہاں سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیل کود جو ہے جو جائز تھا اسے دیکھنے دیا. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک جملہ کہا، اس پر بھی غور کیجیے. انہوں نے فرمایا فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ حَرِيصَةٍ عَلَى اللَّهْوِ، کہ دیکھو نبی نے کیسے کیا ہے. اگر بچی کوئی چھوٹی ہے، کوئی عورت کھیل کود ابھی شادی کر کے لائے ہو کسی لڑکی کو، اس طرح کا کوئی جائز کھیل دیکھنا چاہتی ہے یا سننا چاہتی ہے تو اس کا بھی لحاظ کرو، اس کا لحاظ کرو. حریصۃ علی اللہو، وہ کھیل کود کرنا چاہتی ہے، کھیلنا چاہتی ہے، کھیل دیکھنا چاہتی ہے. نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا بھی لحاظ کرو، اس کی عمر کا لحاظ کرو، آتے ساتھ اس کو ایک دم سنجیدہ جو ہے بوڑھی مت کر دو. اشارہ کافی ہے، بوڑھی مت کر دو اسے. انسان کی زندگی کے الگ الگ لمحات ہیں، اوقات ہیں، اسی کے اعتبار سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کانا بشرم من البشر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، گھر میں ہوا کرتے تھے. یفلی ثوبہ، تو اپنے کپڑے کو تہ کر کے گرد غبار سے جھاڑ کے رکھتے تھے، گھر میں یہ کرتے تھے. وَيَحْلُبُ شَاةَهُ، بکری کا دودھ دوہتے تھے. وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یخصف نعلہ، اپنے جو ہے جوتے یا چپل اگر ٹوٹ جاتے انہیں ٹاک لیا کرتے تھے، سی لیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر گھر میں اپنے موجود ہے تو بیوی کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ایک حد تک اعتدال کے ساتھ بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا چاہیے. یہ نہیں کہتا، واضح ہے ایک دم کہ آپ کا میدان عمل باہر ہے. اصل یہی مرد کے ساتھ، مرد کا اصل میدان عمل جو ہے وہ گھر کے باہر ہے. وہ کمائے، بھاگ دوڑ کرے، کاروبار کرے، نوکری کرے، وہ سب کرے اس کا. لیکن اگر گھر میں آیا ہے اور چھوٹے موٹے کام کبھی کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کا اسوہ ہے. کبھی آپ نے چائے بنا دی، کبھی آپ نے جو ہے پلنگ کی چادر صحیح کر دی،
کبھی آپ نے کچھ سیٹنگ وغیرہ کر دی، کبھی آپ نے کوئی پنکھا صاف کر دیا، کبھی بیوی نے کہا کچھ یہ سامان اٹھا کے وہاں رکھ دو، آپ نے کر دیا، تو اس میں تنگی نہیں محسوس کرنا چاہیے، اس میں حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ نبی کا اسوہ تھا کہ نبی گھر میں ہوتے تو اپنے کپڑے تہہ کر لیتے، بکری کے دودھ دو لیتے، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی جو ہے حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے، اگر چھوٹے موٹے کام اعتدال کے ساتھ کر لینا چاہیے۔ باقی میں نے کہا کہ اصل جو ہے گھر کا کام وہ عورت کے لیے ہے، مرد کا میدان عمل، اس کا دائرۂ عمل باہر ہے، باہر اپنا دماغ بھی لگائے، اپنی صلاحیتیں بھی لگائے، اپنی اسکلس لگائے، جو کچھ ہے باہر لگائے، لیکن گھر میں ہے تو چھوٹے موٹے کام وہ کرنا چاہیے۔ ایک اور دیکھیے، ایک عجیب سی چھوٹی سی بات صحیح مسلم کے حوالے سے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلا کام جو آپ کرتے تھے کہ آپ مسواک کرتے تھے، اپنے منہ کو صاف کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ بیوی سے بات کرنی ہے، بچوں کے پاس بیٹھنا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو اب ہم بیوی سے بات کرنے جا رہے ہیں، بچوں سے بات کرنے جا رہے ہیں، بچوں کو بوسہ دینے جا رہے ہیں، تو میرے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، میرے منہ سے خوشبو آنی چاہیے۔ یہ نبی کا اسوہ ہے کہ نبی نے اس تعلق کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اب بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو پسینے کی بدبو، منہ کی بدبو، دیگر بدبو نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے آج؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، تمباکو سب یہاں نکلا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے سب کے ساتھ ایسی ہے، آس پاس لوگ ہیں، یہاں نکلا ہوا، یہاں نکلا ہوا ہے، کپڑے پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہیں رہتا، مسلمان صاف ستھرا ایک دم بنا ٹھنا، آگے روایت آ رہی ہے، مسلمان بنا ٹھنا صاف ستھرا رہتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ان کا اثر ہے، ان کی اپنی بات ہے، اپنا قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور صحیح قول ہے، سندن ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت کر کے رہوں، بن ٹھن کے سنور کے رہوں، جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بن سنور کے رہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت سے استدلال کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کو بھی حق حاصل ہے جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو جیسے ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ سج سنور کے رہے، جیسا دوسری حدیثوں کا معنی ہے شوہر جو ہے بیوی کو اذا نظر الیہا سرتہ، کہ شوہر بیوی کے دیکھے تو بیوی ایسے سج سنور کے صاف ستھری رہے کہ دیکھتے ہی شوہر خوش ہو جائے۔ تو جیسے شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی کو دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو، ویسے ہی بیوی یہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو، شوہر اچھا لگے۔ جو کچھ اللہ نے جیسا بھی جسم بنایا ہے سب اللہ کی تخلیق ہے، سب خوبصورت ہیں، لیکن جیسا بنایا اس میں خوبصورتی، صفائی ستھرائی، بال آپ کے ڈھنگ سے سنورے ہوئے ہوں، داڑھی ٹھیک ٹھاک دکھے، مونچھیں کٹی ہوئی ہوں، خوشبو لگائے ہوئے ہوں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، ان تمام باتوں کا اہتمام تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی کہا ہے کہ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ بیوی میرے لیے صاف ستھری سجی سوری رہے، ویسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے صاف ستھرا سجا ہوا سنورا ہوا رہوں۔ انسان کی فطرت ہے، انسان پسند کرتا ہے خوشبو کو، کوئی گزرتا ہے خوشبو لگا کے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی گزرتا ہے۔ یہ بہرحال ایک چیز نبی کے سیرت کے حوالے سے اور جو ہے صحابی کے قول کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک بات دیکھیے، جب ہم بیوی سے بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ میں تو سنتا ہوں اپنے کانوں سے، بہت سارے لوگ جب فون پہ بات کرتے ہیں، کیا رے کھانا بنائی رے، معاف کیجیے گا لیکن میں نے نقل کیا ہے، بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے، کیا رے کھانا بنائی رے، گئی تھی رے۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ابلیس ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تک ایسے بات نہیں کریں گے ہمارا شوہر پن ظاہر نہیں ہوگا، کیسے لگے گا کہ ہم شوہر ہیں۔ اس لیے جو ہے عورت کی تذلیل کرو بات کرنے میں، حقارت سے بات کرو، تو یہ ہمارے انا کو تسکین ملے گی کہ میں شوہر ہوں اور شوہر بیوی سے ایسے ہی بات کرتا ہے، جبکہ نبی کا طریقہ ایسا نہیں تھا۔ میں ایک دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کا طریقہ کیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی، بخاری کی، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے پکارتے تھے تو محبت سے کہتے تھے یا عائشو،
عائشہ نام ہے لیکن ترخیم سے کہتے ہیں عربی میں ترخیم. جیسے ہم کسی بچی کا نام عفیفہ ہو تو ہم محبت میں کہتے ہیں اپنی بچی کو عفو، عفی، محبت میں کہتے ہیں. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا نام نہیں لیتے تھے بلکہ محبت سے کہتے یا عائشو. آپ اپنی زبان سے یہ کہا کرتے تھے. ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں صحیح حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کرتے تھے یا حمیرہ. حمیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ حمرا کی تصغیر ہے. حمرا کو چھوٹا کیا گیا ہے محبت میں. حمرا کے معنی وہ عورت جو گوری ہو، سفید سرخ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کرتے تھے اے گوری عورت، اے خوبصورت عورت، ایسے مخاطب کیا کرتے تھے. اب میں اگر کہوں، آپ کو مذاق لگے گا شاید، کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ جان، جانو، کیا حرج کی بات ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. شریک حیات، کچھ بھی ایسے الفاظ جس سے محبت پیدا ہو، یہ غلط نہیں ہے. ہاں ٹھیک، ہم کو بھی ہنسی آ رہی، آپ کو بھی ہنسی آ رہی، لیکن غلط نہیں ہے. یہ ہم نے جو ایک خاص تصور پیدا کر دیا ہے میاں بیوی کے تعلق کا. نبی کا اسوہ دیکھیے. بس میری اپنی بات ہوتی تو آپ نکار سکتے ہیں، لیکن نبی نے یہ تمام چیزیں کی ہیں. ایسے بیوی کو رکھا جاتا ہے. اور بات آئی تو میں ذکر کروں، عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ دنیا کے سامنے یہ ثابت کیجئے عورت کو، مطلق عورت یعنی بیوی کی بات نہیں، عورت کو اسلام میں ایسے ہی رکھا جاتا ہے. جب ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. جب بیٹی اور بہن ہوتی ہے پرورش کرنے پر وہ جہنم سے آڑ بن جاتی ہے. جب بیوی ہوتی ہے تو اس کو یہ محبت ملتی ہے، ایسی محبت کہ اسلام کے چھاؤں کے علاوہ یہ عورت کو یہ محبت، یہ عظمت، یہ مقام کسی اور جگہ نہیں مل سکتا. اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیجیے کہ عورت کو یہ محبت، ماں کا مقام، اور جو بہن کو اور بیٹی کو جو شفقت ملتی ہے، جو مسلمان دے سکتا ہے، جو مسلمان سماج و معاشرہ دے سکتا ہے، دنیا میں انہیں یہ محبت، یہ الفت، یہ مقام، یہ شفقت کہیں اور نہیں ملنے والی. یہ باطل کا پروپیگنڈا ہے جو ہماری عورتوں کو متاثر کرتا ہے. ہمیں عمل سے اس کا جواب دینا ہے، نبی کے اسوے سے اس کا جواب دینا ہے کہ یہ محبت ہے بیوی کے لیے، ماں کا مقام یہ ہے، بیٹی کے لیے یہ شفقت ہے. آگے چلتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت بے عیب نہیں ہے، پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی، خامی، نقص، خرابی ہو سکتی ہے. تو نبی نے ہمیں ایک اصول دیا، ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کر لی ہے، آپ کو شریعت نے موقع دیا تھا، شریعت کی تعلیم ہے کہ شادی کرنے سے پہلے جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس لڑکی کو آپ شادی کرنے سے پہلے دیکھ لو. یہ موقع شریعت میں ہے. تو آپ کے پاس موقع تھا، آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ اسلام نے منع کیا، میں عورت کو کیسے، میں بغیر دیکھے کیسے شادی کر لوں. شریعت نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ آپ شادی کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لو تاکہ بعد میں شکایت نہ کرو. لیکن جب آپ نے ایک دفعہ شادی کر لی ہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اب عیب تلاش مت کرو، خامیاں مت ٹٹولو، اس کی کمیاں مت دیکھو. اب قبول کر لیے ہو تو قبول کر کے زندگی گزارو. نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کہ کوئی مومن شخص، مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخرا، ہو سکتا ہے اسے اپنی بیوی کی بعض باتیں پسند نہ آئیں. امکان، وہ بھی انسان، آپ بھی انسان. مطلب اگر مقابلہ کریں تو بیویوں کے پاس شکایتیں شاید زیادہ ملیں گی آپ کو. شوہر کیسے ہو گئے ہیں، میں مطلب مذاق نہیں، لیکن اگر شکایتوں کی بات آ جائے، شوہر کیسا ہو گیا ہے، پیٹ باہر نکل آیا ہے، ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے، 10 شکایت وہ بھی کر سکتی ہے آپ کی. بھائی اگر آپ شکایت کرتے ہیں کسی تعلق سے تو اس کے پاس بھی 10 شکایتیں ہیں. تو نبی نے ایک اسوہ دیا، ایک نسخہ دیا ہے. پرفیکٹ کوئی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. ڈھونڈنے میں جائیں گے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب نکلے گا.
نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا وہ بیوی میں کچھ کمی ہو، لیکن رضیہ منہا آخرہ، کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی۔ اگر کوئی ایک دو کمی بھی ہے نا تو خوبیاں بھی بہت ہوں گی، بہت خوبیاں ہوں گی۔ تو انسان کی شوہر کی نظر بیوی کی خوبیوں پر ہونی چاہیے، اس کی خامیاں گننے میں آدمی کو وقت نہیں لگانا چاہیے، غلط طریقہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایسا چاہیں گے تو نہ آپ کو کوئی دوست ملے گا جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ آپ کے ابا میں 1000 خامی ہوں گی بھائی، امی میں خامیاں نکل آئیں گی، بھائی میں خامیاں نکل آئیں گی، بہن میں خامیاں ہیں، اپنی ذات میں خامیاں ہیں۔ خامیاں کہاں کہاں بچو گے؟ خامیاں سب جو ہے امپرفیکٹ ہیں، امپرفیکٹ سب ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ تو نبی نے نسخہ دیا کہ شادی سے پہلے دیکھ لو، لیکن شادی کرنے کے بعد کوشش کرو نبھانے کی۔ تو آدمی جو ہے نبھانے کی کوشش کرے، یہ ایک چیز ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ، چند باتیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کی۔ کبھی کبھی میاں بیوی میں کوئی شکایت، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ شوہر کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، بیوی رو رہی ہے، پریشان ہے، اس کو چپ کرانے کی کوشش نہیں کرتا، اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا، اسے دلاسا دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، میں کیوں جاؤں سمجھانے، میری غلطی نہیں تھی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں اگر سمجھانے جاؤں گا، آنسو پوچھنے جاؤں گا تو بیوی سمجھے گی یہ میری مجبوری ہے۔ شیطان ہزاروں بہانے ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ اب نبی کا اسوہ دیکھتے ہیں، چھوٹی سی بات لیکن نبی کا اسوہ۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھیں۔ اتفاق سے ان کی جو اونٹنی تھی جس پہ وہ سوار تھی وہ سست رفتار تھی، اور وہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں اور رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ آپ شکایت کی، شکایت یہ کی کہ آپ نے مجھے سست رفتار اونٹنی پر سوار کیا تھا، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی اور رونے لگی۔ اب نبی کا طریقہ کیا تھا جو صحابی نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھنے لگے، وَجَعَلَ يُسَكِّتُهَا، اور انہیں چپ کرانے لگے۔ تو یہ ہوتا ہے رویہ کہ ایک شکایت بیوی کو ہے تو شوہر کا رویہ کیا ہے کہ ان کے آنسو پوچھنے لگے اور انہیں چپ کرانے لگے، پیار سے، محبت سے اپنی محبت کا اظہار کیا، تعلق کا اظہار کیا۔ ایسا نہیں کہ منہ موڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے روو رہی تو رونے دو، کوئی غصہ ہے تو غصہ ہونے دو، شکایت ہے تو شکایت رہنے دو۔ تو یہ طریقہ نبی نے ہمیں بتایا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو آدمی جو ہے اپنی بیوی کو دلاسا دے، چپ کرائے، پیار و محبت کا اظہار کرے۔ ایک جملہ آپ کا، اور میں یہ تجربے کی بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ دشمنی کریں گے بیوی سے، اتنا زیادہ شیطان تو اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نفرتیں پیدا کرے گا، دراڑ ڈالے گا، اختلاف پیدا کرے گا، اختلاف کی خلیج کو اور کشادہ کر دے گا اور بڑا کر دے گا۔ ایک جملہ کہے کہ آپ چپ کرا کے، تسلی دے کے، بات کر کے آپ اس مسئلے کو وہیں ختم کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں۔ تو نبی کا طریقہ یہ ہے۔ ایک اور بات، جلدی جلدی کچھ باتیں بیان کر دیتا ہوں چونکہ وقت کم ہمارے پاس، شارٹ میں۔ ایک اور بات، جب کوئی عورت شادی کرتی ہے کسی نیک انسان سے جس کے بارے میں اس سے کہا گیا تھا کہ وہ نیک انسان ہے، نیک مرد ہے، کوئی آدمی شادی کرتا ہے کسی ایسی عورت سے جس کے بارے میں کہا گیا کہ نیک عورت ہے، تو کبھی کبھی نیک ہونے کا تصور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب کبھی ہماری زندگی میں نوک جھوک نہیں ہوگی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، وہ بیوی ایسی آئے گی جو میری ہر بات مان لے گی، کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرے گی، کبھی پلٹ کے جواب نہیں دے گی۔ یہ تمام تصورات جو غلط ہیں ہمارے ذہن میں پنپتے ہیں کہ بیوی ایسی ہوگی، نیک ہے، تربیت یافتہ ہے، کہا گیا ایسا ویسا۔ تو معاملہ ایسا نہیں ہے، نوک جھونک یہ انسان کی فطرت ہے۔ واقعہ مشہور میں آپ کو اشارے میں سنانا چاہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا بیوی سے کچھ معاملہ ہو گیا، کچھ جھگڑا جیسا ہو گیا، میں نے اس کو کچھ کہا تو بیوی نے پلٹ کے جواب دیا، اور عمر آپ جانتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔
تو بیوی نے پلٹ کے جواب دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم پلٹ کے جواب دے رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ تعجب کیوں کرتے ہیں، نبی کی بیویاں بھی ایسے پلٹ کے جواب دیتی ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ نبی کی کوئی بیوی نبی سے ناراض ہوتی ہے تو پورا دن بات نہیں کرتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق جسے کہتے ہیں نا، ایک دم دھچکا لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھاگے بھاگے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، پوچھا کہ کیا جو مجھے بیان کیا جا رہا، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بیوی جو ہے جب نبی کچھ سمجھاتے یا کہتے ہیں تو پلٹ کے جواب دیتی؟ کہا کہ ہاں دیتے ہیں ہم لوگ پلٹ کے جواب۔ کہا کہ تم میں سے کوئی ناراض ہو جاتی ہو تو شام تک رات تک نبی سے بات نہیں کرتی ہو؟ کہا ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ناراض ہو جاتے ہیں تو رات تک جو ہے نبی سے بات نہیں کرتے۔ نبی ہے، مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں شوہر کی بات ہے، نبی شوہر ہے، بحیثیت شوہر یہاں ہے۔ تو آپ اس کو سمجھیے، کیا نبی سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ حقوق کو ادا کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی بیویوں سے زیادہ شوہر کے حقوق کو سمجھنے والی، ادا کرنے والی کوئی بیوی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر بھی آپس میں نوک جھونک ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ نوک جھونک، یہ رویوں کا اختلاف، یہ نقطہ نظر کا اختلاف، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تو ایسی باتیں ہو جائیں تو اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی بات ہوگی، بلکہ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، سمجھانے کی، مسئلے کا حل نکالنے کی، پیار محبت دوبارہ پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور بات جو ہمارے یہاں عام طور پر ہوتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کا عیب نہیں نکالتے تھے، کھانا پسند آیا تو کھاتے تھے ورنہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کہنا صرف اتنا ہے کہ کھانے کو اتنی اہمیت نہ دیں، رشتے سے زیادہ اہمیت کھانے کو نہ دیں۔ جیسا سنایا جاتا ہے، واللہ اعلم حقیقت واقعی کی ہے کہ نہیں، کہ ایک دفعہ ایک انسان، ایک شوہر کے کھانے میں بال نکل آیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو اتنا بھی سنتی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر بیوی اچھا کھانا نہیں بناتی ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری تھی، جو ہے آپ کے بیوی کے والدین کی، والدہ کے، خاص طور سے ماں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کھانا بنانا سکھائے، اچھا کھانا بنانا سکھائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شوہر یعنی مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے، تو اس کی حقیقت ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ کھانا اچھا نہیں بناتی تو آپ اس کو پیار سے، محبت سے سمجھا کے اسے سمجھائیے کہ کھانا اچھا بنانا سیکھے۔ یوٹیوب کا زمانہ ہے، یوٹیوب کے ذریعے سیکھ لے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہو کہ کھانا اچھا بناؤ گی تو تم کو ایک انگوٹھی لا کے دیں گے، جس دن بریانی اچھی بنے گی تم کو، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، سونا مہنگا آپ دیکھتے ہی ہیں، لیکن اگر اللہ نے پیسہ دیا تو کہو کہ بھائی اگر بریانی اچھی بن گئی تو آپ کو سونے کا ایک کڑا ملے گا۔ کہنے میں کرنے میں کیا حرج، اسی بہانے اچھا کھانا نصیب ہو جائے۔ تو یہ مطلب کہنے کا صرف اتنا کہ اس کو اتنا بڑا ایشو مت بنائیے، آپ اتنا بڑا ایشو اس کو مت بنائیے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بات کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے قربانیوں کا اعتراف نہیں کرتی ہے۔ بیوی ہمارے لیے بہت قربانی دیتی ہے، اور اس کو سمجھنا ہو تو ایک دفعہ بیوی کو گھر سے ہٹا کے یا بیوی سے یہ بات کر لو کہ آج گھر کا پورا کام میں کروں گا، پھر دیکھو کہ بیوی کیا قربانی دیتی ہے۔ صبح سے اٹھ کے بچے کے لیے ناشتہ تیار کرنا، سب کو اٹھانا، کپڑا لتا جو کچھ برتن، یا آخر رات تک آپ ایک جو ہے عورت کی، ایک بیوی کی قربانی دیکھیے۔ نبی نے فرمایا جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں جو ہے بیوی کی قربانیوں کا اعتراف، شکر گزاری کرنی چاہیے، کہنا چاہیے تم نے بہت کام کیا، تم تھک گئی ہو، تمہیں آرام کی اللہ نے پیسہ دیا ہے تو خادمہ بھی لا کے، جسے ہم ہوم میڈ کہتے ہیں، اگر اللہ نے پیسہ دیا تو کیوں بیوی کو پریشان کر رہے ہیں؟ خادمہ لائیے، اس کو پیسہ دیجئے، وہ برتن وہ دھو کے جائے گی، کپڑا وہ دھو کے جائے گی، گھر وہ پوچھ کے جائے گی۔ یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں اس کی قربانیوں کا اعتراف ہو۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ اس سے بیوی سے وفاداری کا، بیوی سے وفاداری اور اس سے جو تعلق بنا ہے، چاہے وہ رشتہ داریوں کا تعلق ہو، چاہے دوست احباب کا تعلق ہو، اس کا جو خیال کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی اور بیوی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غیرت آتی تھی، جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن وفات کے بعد بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی چہیتی محبوب جو ہے بیوی تھی، ان کو بھی غیرت آتی تھی، ان کو بھی جو ہے برا لگتا تھا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور قربان کرتے، گھر میں کوئی بکری وغیرہ قربان کی جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ کر، تتبع کا لفظ ہے، ڈھونڈ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے رشتے کا، بیوی کے رشتوں کا احترام، اس کی دوستی کا احترام، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز اور ہے جو ہمیں نبی کی سیرت میں ملتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں قصہ افک، جو مشہور واقعہ ہے افک کا، اس میں انہوں نے جملہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جملہ کہا ہے کہ جب بھی میں بیمار پڑتی تھی رحمنی ولطف بی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی کی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ جب میں بیمار پڑتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ترس کھاتے تھے، نرمی کرتے تھے، تیمارداری، بعض روایتوں میں تیمارداری کرتے تھے۔ تو یہ انسان جب بیمار پڑتا ہے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، بچہ جیسے بچہ کتنی بھی عمر ہو، چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس بیٹھیں، مجھے کھلائیں پلائیں، میرا علاج ہو، مجھ سے پیاری پیاری باتیں کی جائیں۔ تو ایک بیوی جو ہے بیمار پڑتی ہے، بعض دفعہ شوہر کا رویہ کیا ہوتا ہے، بیمار پڑ گئی تو چھوڑ کے چلے گئے باہر، اب دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، تو یہ رویہ غلط ہے۔ نبی کا اسوہ یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ، بیمار پڑتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیمارداری کرتے، پوچھتے، اور اسی طرح جو ہے وہ رقیہ کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، نرمی سے بات کیا کرتے تھے۔ تمام کیفیات ہمارے اندر ہونی چاہیے بیوی کے تعلق سے۔ ایک بات یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت یا خیرخواہی کی سب سے بڑی بات یہ ہے، آسان لفظوں میں سب سے بڑی بات، معیار محبت کا یہ ہے کہ آپ اسے جنت میں لے جائیں، اس کے ساتھ ایسے رہیں کہ وہ جنت میں جائے۔ جیسے آپ یہاں، بہت آسان لفظ میں سمجھا رہا ہوں، جیسے یہاں گھر میں بیٹھ کے دونوں ایک ایک کپ چائے لے کے بیٹھتے ہیں اور مزہ آتا ہے پینے میں، ایسی جو ہے بیوی کے ساتھ زندگی انسان گزارے، اس کی ایسی تربیت کرے، اسے ایسے راستے پہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی بیٹھیں، ایسے ہی چائے کی چسکی لیں، اللہ تعالیٰ کی چائے۔ آیت مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو بیوی سے محبت کرتے ہیں تو سب محبتیں اپنی جگہ پر، بیوی سے محبت کا میزان، ترازو، معیار یہ ہے کہ آپ اس کو دیندار بنا کے رکھیں، ایسی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور وہ دونوں جنت میں اکٹھا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ایک حدیث ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر پر رحم فرمائے کہ رات میں اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، خود بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے، بیوی نہیں اٹھتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، پانی چھڑکتا ہے تاکہ اٹھ جائے، دونوں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو یہ ہے معیار محبت کا، خیر خواہی کا، کہ اگر بیوی کو چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری، بات ختم کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی 5 وقت کی نماز چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کپڑا لا کے دیتے ہیں، گہنا لا کے دیتے ہیں، کھانا لا کے دیتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے گھر خرید رہے ہیں، بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ معیار اصل یہ ہے۔ یہ چند باتیں تھی، باتیں کچھ اور بھی تھی، لیکن وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔